ہمارے ہاتھ آج ایک بہت ہی دلچسپ سرکاری دستاویز لگی ہے جو تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے جاری کی ہے۔ یہ بظاہر تو صرف ایک ایکشن پلان ہے، لیکن در حقیقت یہ 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایک پورا جنگی منصوبہ ہے کہ امتحانات کے آخری مہینے میں ہر دن ہر گھنٹے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام سٹڈی ٹپس کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک انتہائی باریک بینی سے تیار کیا گیا میکانزم ہے، ایک ایسا سسٹم جو کامیابی کو قسمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج ہم تلنگانہ کے اسی ایکشن پلان کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے۔ ہمارے پاس یہ مکمل سرکاری سرکولر موجود ہے اور ہم اس کے 2 اہم حصوں کا جائزہ لیں گے: امتحانات سے پہلے کی تیاری اور امتحانات کے دوران ملنے والے وقفوں کا استعمال۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کا اصل نقطہ یہ ہے کہ سرکاری سطح پر تعلیمی حکمت عملی کا محور علم سے ہٹ کر مہارت پر آ رہا ہے، یعنی فوکس اب اس پر ہے کہ طالب علم اپنے علم کا امتحان میں اظہار کیسے کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل، یہ سرکاری تعلیمی نظام میں ایک بہت اہم شفٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو آئیے اس دستاویز کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے اس کی ٹائم لائن۔ منصوبہ بندی کا آغاز اصل امتحانات سے بہت پہلے فروری کے آخر میں ہونے والے پری فائنل امتحانات کے فوراً بعد ہو جاتا ہے۔ پری فائنل اور اصل امتحانات کے بیچ میں تقریباً 14 دن کا ایک وقفہ ہے، جسے یہ تیاری کا وقفہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام چھٹیاں نہیں ہیں، ہے نا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ اس پورے منصوبے کا شاید سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس 14 دن کے وقفے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پہلا قدم ہے تجزیہ اور فیڈ بیک۔ اچھا۔ دستاویز کے مطابق پری فائنل امتحانات کے پرچے فوراً چیک کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہر مضمون کا استاد ایک پورا پیریڈ صرف ان جوابی پرچوں پر بات کرنے کے لیے وقف کرے گا۔ اور یہ فیڈ بیک کا نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر اسکولوں میں اساتذہ صرف نمبر بتا دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ نمبر کٹے کہاں اور کیوں۔ صحیح۔ تو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا وہ طلباء کو بتاتے ہیں کہ غلطیاں کہاں ہوئیں؟ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ استاد بتاتے ہیں کہ ایک مثالی جواب کیسا ہونا چاہیے تھا، سوال کا اصل تقاضا کیا تھا، اور طلباء نے اجتماعی طور پر کیا عام غلطیاں کی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے ہر پرچے کا پوسٹ مارٹم۔ بالکل۔ اور اس عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے وہ والدین کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ چیک شدہ جوابی پرچے والدین کو بھی بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ان کا بچہ کہاں کمزور ہے۔ یہ تو ایک مربوط سسٹم لگتا ہے جس میں اسکول اور گھر دونوں شامل ہیں۔ اچھا، فیڈ بیک کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ دستاویز میں طلباء کی درجہ بندی کا ذکر ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا سخت لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر ایسی حکمت عملیوں پر یہ تنقید کی جاتی ہے۔ کیا اس سے کمزور سمجھے جانے والے طلباء پر ایک منفی لیبل لگنے کا خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ لیبلنگ لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا تعلیمی مقصد وسائل کی صحیح تقسیم ہے۔ دستاویز کے مطابق پری فائنل کے نتائج کی بنیاد پر طلباء کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کون کون سے گروہ؟ وہ جو پاس ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اوسط طلباء اور اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے۔ منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گروہ کی ضروریات کے مطابق ان کی مدد کی جائے۔ جس طالب علم کو 35 نمبر حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اسے سکھانے کا طریقہ اس طالب علم سے مختلف ہوگا جو 90 نمبر کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی ٹارگیٹڈ کوچنگ ہے۔ بالکل۔ اس درجہ بندی کا مقصد اساتذہ کو اپنی توجہ اور توانائی ان طلباء پر مرکوز کرنے میں مدد دینا ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سمجھ گئی۔ اس کے بعد روزانہ کی مشق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ خصوصی کلاسز کا ذکر ہے جن کا ایک خاص ڈھانچہ ہے۔ 60 منٹ کی کلاس میں سے 20 منٹ پڑھائی اور 40 منٹ لکھنے کی مشق۔ جی، اور یہ 20/40 کا تناسب ہی اس منصوبے کی روح ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ صرف سننا یا پڑھنا کافی نہیں ہے، اصل امتحان میں علم کو لکھ کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ 40 منٹ دراصل مسل میموری بنانے کے لیے ہیں۔ جیسے ایک کرکٹر نیٹ پریکٹس کرتا ہے، ویسے ہی طلباء جواب لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس سے ان کی لکھنے کی رفتار بھی بڑھتی ہوگی؟
رفتار بھی اور خیالات کو منظم کرنے کی صلاحیت بھی۔ اور یہ صرف خصوصی کلاسز تک محدود نہیں ہے۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ عام پیریڈز کے دوران بھی طلباء کو روزانہ کم از کم 3 سوالات کے جوابات لکھنے کی مشق دی جاتی ہے۔ جی، اور اساتذہ ان جوابات کو چیک کر کے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ یہ مسلسل مشق کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑا ہوا آخری نقطہ ہے امتحان کے لیے مکمل تیاری۔ اس میں صرف نصاب پڑھانا شامل نہیں، بلکہ امتحان کو ڈی کوڈ کرنا بھی شامل ہے۔ ڈی کوڈ کرنا مطلب پچھلے 3 سالوں کے امتحانی پرچوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ طلبوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سوالات کی اقسام کو پہچانیں، مارکنگ اسکیم کو سمجھیں اور کس سوال پر کتنا وقت لگانا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کیا پڑھنا ہے یہ نہیں، بلکہ کیسے امتحان دینا ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ امتحان دینے کو ایک الگ مہارت کے طور پر سکھانے کی کوشش ہے۔ یہ تو حیران کون ہے؟ یعنی امتحانات شروع ہونے سے پہلے ہی اتنی گہری اور تفصیلی منصوبہ بندی؟ لیکن مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے امتحانوں کے بیچ کے دنوں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل اگلی سطح کی مائکرو مینجمنٹ ہے۔ ہاں، اور یہی اس منصوبے کا سب سے منفرد اور شاید سب سے شدید حصہ ہے۔ اکثر امتحانات کے بیچ ملنے والے 2 یا 3 دن غیر منظم پڑھائی یا گھبراہٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس منصوبے کے تحت ان وقفوں کو باقاعدہ تعلیمی دنوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جنہیں وہ بوٹ کیمپس کا نام دے رہے ہیں۔ بوٹ کیمپس، یہ تو فوجی تربیت جیسا کوئی لفظ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل وہی ہے، یعنی انتہائی مرکوز اور شدید تربیتی سیشنز، اچھا۔ جہاں کوئی وقت ضائع نہیں کیا جاتا اور ہر لمحہ صرف اگلے امتحان کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ان دنوں میں متعلقہ مضمون کے اساتذہ کی اسکول میں موجودگی لازمی قرار دی گئی ہے۔ تو ان بوٹ کیمپس میں ہوتا کیا ہے؟ دستاویز کے مطابق ہر دن کو 3 پیریڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پیریڈ ہے نظرثانی اور تصورات کی مضبوطی۔ جی، یہ ایک طرح کا کوئک ریویژن سیشن ہے جس میں اہم فارمولا، تاریخیں، خاکے اور وہ سوالات شامل ہیں جن کے آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تاکہ آخری وقت میں بنیادی چیزیں نہ بھولیں۔ بالکل۔ اس کے بعد دوسرا پیریڈ جو مجھے سب سے زیادہ کارآمد لگا وہ ہے پریکٹس ٹیسٹ۔ روزانہ ایک چھوٹا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہ نفسیاتی طور پر بہت طاقتور ہے۔ یہ طلبہ کو اصل امتحان کے دباؤ کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزانہ ٹیسٹ دینے سے امتحان کا خوف کم ہوتا ہے اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا پیریڈ، جواب لکھنے پر رہنمائی۔ ٹیسٹ کے بعد استاد ان سوالات کے جوابات پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے حیران کن بات تو فیڈ بیک کی رفتار ہے۔ یہی اس پورے نظام کی کنجی ہے۔ منظومہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے دن لیے گئے پریکٹس ٹیسٹ کے پرچے اگلے دن ہی چیک کر کے طلبہ کو واپس کر دیے جائیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ایک طالب علم کو اصل امتحان میں بیٹھنے سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اپنی غلطیوں کے بارے میں فوری اور متعلقہ فیڈ بیک مل جاتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک تیز اور مؤثر فیڈ بیک لوپ ہے۔ بالکل، وہ اپنی غلطی کو سمجھ کر اگلے دن کے امتحان میں اسے بہرانے سے بچ سکتا ہے۔ اور اس سب کو یقینی بنانے کے لیے ایک جواب دہی کا نظام بھی بنایا گیا ہے۔ ہیڈ ماسٹرز کو نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ مضمون کے اساتذہ کو ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ سطح پر ذمہ داری کا تعین کیا گیا ہے۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہوئے یہ واضح ہے کہ یہ صرف ایک اسٹڈی گائیڈ نہیں ہے، یہ ایک مکمل، مربوط اور باریک بینی سے تیار کیا گیا نظام ہے۔ صحیح۔ اس کا مرکز صرف علم کی منتقلی نہیں، بلکہ امتحان دینے کی مہارت پیدا کرنا، مسلسل مشق کے ذریعے خود اعتمادی بڑھانا اور فوری فیڈ بیک کے ذریعے غلطیوں کو کم سے کم کرنا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ منصوبہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ سرکاری اسکولوں کے بہت سے طلباء کے پاس گھر پر وہ تعلیمی ماحول یا وسائل نہیں ہوتے۔ یہ منصوبہ اسکول کو ہی ایک ایسا مرکز بنانے کی کوشش ہے جہاں ہر طرح کی تعلیمی مدد فراہم کی جا سکے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کسی بھی چیز کو اتفاق پر چھوڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے ناقابل یقین حد تک تفصیلی اور منظم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محکمہ تعلیم نتائج کو بہتر بنانے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعلیمی فضیلت کی تلاش میں اس طرح کی سخت،
اوپر سے نیچے کی نگرانی اور طلباء میں آزادانہ اور خود ہدایت شدہ سیکھنے کو فروغ دینے کے درمیان صحیح توازن کیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ منصوبہ یقینی طور پر قلیل مدتی نتائج دے سکتا ہے، لیکن کیا یہ طلباء کو طویل مدت میں خود سیکھنے اور مسائل کو حل کرنے کے قابل بناتا ہے، یا یہ انہیں ایک ایسے نظام کا عادی بنا رہا ہے جہاں ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔